صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. حضرات محترم، پچھلی آیات میں اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کے برے انجام کا تذکرہ کیا تھا کہ جب کوئی بھی شخص اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اللہ کے رسول پہ ایمان لاتا ہے تو پھر حق یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرے. اور یاد رکھیں یہ اسی زمانے کے منافق نہیں تھے، آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی تو مانیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ قابل عمل نہیں سمجھتے اور اس میں وہ کئی اعتراضات اٹھاتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ہی یہ بات ارشاد فرمائی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو اللہ کے رسول دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے روکتے ہیں وہ رک جاؤ. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا. ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے. تو ایک جگہ اللہ نے یہ بھی فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں میں تفریق کرتے ہیں. تفریق کا مطلب کیا کہ اللہ کا حکم ماننا ہے، آپ کا حکم نہیں ماننا، اللہ ہی کا حکم صرف ہے. تو یاد رکھیں نبی اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، وہ پکا کافر ہے جو رسول اللہ کی بات کو وحی الہی نہیں سمجھتا. اب اللہ رب العزت اپنی ذات کے متعلق کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے، کبھی نہیں بخشیں گے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. یاد رکھیں شرک ایک ایسا جرم ہے جو انسان گناہ سمجھ کے نہیں کرتا. دنیا میں پہلا شرک جو ہوا وہ بھی عقیدت اور محبت کی بنیاد پہ ہوا. آج بھی شرک جو ہوتا ہے وہ عقیدت اور محبت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے علاوہ اوروں سے ایسی محبت ڈال دیتا ہے جو اسے محبت یہاں تک لے آتی ہے کہ جو حق اللہ رب العزت کا تھا وہ دوسروں کو بھی دے دیتا ہے. یعنی اللہ کا حق کیا ہے کہ عبادت اس کی جائے. عبادت تین طریقوں سے ہے. عبادت ہے قیام، رکوع اور سجدہ یعنی نماز ادا کرنا، اور اسی طرح دعا بھی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. تو دعا بھی صرف اللہ رب العزت سے ہی مانگ سکتا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں ہے. تو آج بھی بہت سے لوگ اسی بات کا عقیدہ رکھتے ہیں جو مشرکین مکہ رکھتے تھے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں عباد امثالکم، جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو تمہاری طرح انسان ہے، تو بھلا کس طرح تمہاری پکار کی؟
عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. تم انہیں پکار کے دیکھ لو، میں دیکھتا ہوں تمہاری پکار کو کیسے سنتے ہیں اور اس پہ کیسا فیصلہ کرتے ہیں. اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ. تو اللہ رب العزت کے ساتھ حضور جو کچھ مانگا جائے اللہ وہ عطا کرتے ہیں. اور تیسرا ہے نظر اور نیاز دینی، یعنی اللہ کے لیے ہے کہ انسان نظر مانے کہ میں اللہ کے لیے یہ کروں گا. اللہ کے لیے ہی نیاز ہے کہ انسان کوئی جانور ذبح کرتا ہے، کوئی چیز تقسیم کرتا ہے تو یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں. تو جب کوئی انسان یہ حق کسی اور کو دیتا ہے، جس طرح کہ ہم اپنے معاشرے میں عموماً یہ آواز سنتے ہیں یہ نظر اللہ نیاز حسین ہے، یہ اللہ کی نظر ہے اور حضرت حسین کے لیے نیاز دی جا رہی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی کے لیے بھی، اللہ کو یہ بات برداشت نہیں. اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرنا ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کائنات میں سب سے افضل اور برتر ہیں اللہ کی ذات کے بعد. آپ کے سامنے ایک شخص نے صرف زبان سے اتنی بات کا اظہار کیا، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ اور آپ چاہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپریشیٹ نہیں کیا تھا، بلکہ ناراض ہو کے کہا تھا اتجعلون للہ ندا، تو مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے. کل ما شاء اللہ وحدہ، کہ جو اکیلا اللہ چاہتا ہے صرف وہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، بلکہ نبی کریم نے بڑا سخت لفظ فرمایا، کہا جس طرح تمہارا باپ ایک ہے نا، کوئی بندہ بھی جس کے اندر عقل ہے وہ یہ نہیں کہے گا میرے باپ کے ساتھ فلاں بھی شامل ہے. تو اگر آپ نے فرمایا جس طرح تمہارا باپ ایک ہے اس طرح تمہارا رب بھی ایک ہے. جس طرح باپ کے ساتھ کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتے، اسی طرح اللہ رب العزت کے ساتھ بھی کسی کی شراکت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر، نہیں معاف کرے گا ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو بھی چاہے معاف کر سکتا ہے. حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اتنے گناہ میرے پاس لے کے آ جا کہ زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا بھر جائے، ایک ذرہ رکھنے کی جگہ نہ رہے. لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں سارے معاف کر دوں، الا شرک، میرے پاس شرک لے کے نہ آنا. تو اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ فرماتے ہیں یہ معاف نہیں ہوگا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. پھر اللہ فرماتے ہیں إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ اللہ کے علاوہ اناسا کو پکارتے ہیں. اناسا مؤنث کو بھی کہتے ہیں، جس طرح کی مختلف دیویاں ان کے نام رکھے ہوئے تھے. یہ لات، منات، عزا یہ دیویاں تھیں، حالانکہ حقیقتاً یہ عورتیں بھی تھیں، بعض میں مرد تھے. اور بعض نے اناسا کا معنی یہ لکھا ہے کہ ہر وہ مردہ چیز، چاہے وہ انسان ہے یا کوئی بھی، یہ لکڑی ہے یا پتھر جس میں کوئی جان نہیں، وہ اس کو پکارنا ہے. یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. کہاں ان یدعون من دونہ الا اناسا، اللہ کے علاوہ یہ اناسا کو پکارتے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ، حالانکہ یہ انہیں نہیں، إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ سرکش شیطان کو پکار رہے ہیں. سورۃ یاسین کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں، یاد رکھیں جب کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو بلاتا ہے، پکارتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، تو حقیقتاً وہ اس سے نہیں شیطان سے مانگ رہا ہے. تو کہا یہ پکارتے ہیں شیطان سرکش کو. لعنہ اللہ، شیطان وہ ہے جس پہ اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے. تو اس کو پکارنا یا اس کی عبادت کرنا یہ انسان کے لیے انتہائی خباثت کی بات ہے، قباحت ہے اور بدترین جرم ہے جس سے اللہ رب العزت روک رہے ہیں. تو پھر فرمایا وقالا، یہ شیطان کہتا ہے لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں تیرے بندوں سے ایک حصہ ضرور لوں گا.
یعنی انسان اپنے مال میں سے ان پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو یہ حقیقتاً ان پہ خرچ کرنا نہیں، شیطان کو حصہ دینا ہے۔ شیطان کہتا ہے میں کچھ حصہ ان سے ضرور لوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، پھر وہ تاکید کے ساتھ یہ کہتا ہے میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور انہیں تمناؤں میں مبتلا کروں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہا میں ضرور انہیں حکم کروں گا کہ یہ اپنے چوپاؤں کے کانوں کو کاٹیں۔ یہ کانوں کو نشان اس لیے لگاتے تھے کہ پتہ چلے یہ فلاں بت کے لیے ہے، یا فلاں ڈھیری کے لیے ہے، یا فلاں مقدار کے لیے اسے خاص کیا ہوا ہے، اسے نشان لگا دیتے ہیں۔ تو کہا یہ حصہ میں ان سے ضرور وصول کروں گا، اور یہ اپنے جانوروں کو اس طرح وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں ضرور حکم کروں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کرو۔ اب اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کیا ہے کہ جس طرح کے بعض آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے سر پہ سارا سر مڈوا دیتے ہیں، ایک چوٹی رکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی خلق میں تغیر یہ ہے۔ پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں اللہ کی خلق میں تغیر یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ اسے مڈوا دیتا ہے۔ اللہ کی خلق میں تغیر و تبدل یہ ہے کہ جس طرح خواتین اپنے چہروں کے بال اکھیڑتی ہیں، اپنی پلکیں بناتی ہیں، یہ بھی اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کرنا ہے۔ اسی طرح اپنے دانتوں کو چھدوا کے ان کے اندر جو ہے یہ فاصلہ بناتی ہیں تاکہ خوبصورت نظر آئیں، یہ ساری اللہ کی خلق میں تغیر و تبدل ہے، اس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان کہتا ہے کہ میں انہیں ضرور کروں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تاکہ یہ اللہ کی خلق بنائی ہوئی میں تبدیلی کرے۔ ایک معنی ائمہ مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ تبدیلی یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کی تربیت اسلام کے بجائے اور رستے پہ کر دے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ کی مرضی ہے وَيُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، وہ اسے یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، یا اسے مجوسی بنا دے، یہ بھی اللہ کی فطرت میں تبدیلی ہے۔ اللہ نے جس فطرت پہ پیدا کیا تھا اسی فطرت پہ قائم رکھنا، اسی فطرت پہ تربیت کرنا یہ ہم پہ فریضہ ہے۔ اگر اس فطرت سے ہٹ کے کسی اور رستے پہ اپنی اولادوں کو لگائیں گے تو اللہ کی خلق میں یہ تبدیلی ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ کہا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ شیطان کو دوست پکڑے گا، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ بہت بڑے خسارے میں جا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خسارے سے محفوظ رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں یعدہم ویمنیہم، وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور انہیں تمنائیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اللہ فرماتے ہیں شیطان کا کوئی بھی وعدہ جو ہے دھوکے کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، یہ فراڈیا ہے۔ یہ انسان کو جو بھی تمنائیں دیتا ہے حقیقتاً اس کے خلاف چلتا ہے، یہ کبھی بھی انسان کا ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں جو شیطان کی بات مانے گا، اس کے پیچھے چلے گا، اس کی عبادت کرے گا اور اس کے حکموں کے مطابق اللہ کی خلق میں تغیر و تبدل کرے گا، اولئک مأواہم جہنم، اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ العیاذ باللہ ولا یجدون عنہا محیصا، وہ اس سے نکلنے کا کوئی بھی رستہ نہیں پائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اللہ رب العزت کو رب مانا، رسول اللہ کو اپنا رسول مانا اور اسی کے مطابق نیک عمل کیے۔ وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ اسے ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ اسی جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمارے نصیب میں بھی کر دے۔
اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرنے میں ہو۔ اللہ کے وعدوں کو سچا جاننا ہی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھ لیں، شیطان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ شیطان ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے اور گمراہی کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی اس معاملے میں حفاظت فرمائے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔